السلام علیکم۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو ایک نوجوان رستے میں ان کو ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ ہم کلام ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنا کہ آپ کا ایک بندہ بہت مشکل میں ہے، مہربانی کر کے اس کے حصے کا جتنا اناج ہے، جتنی خوراک اس کے حصے کی ہے، اس کو عطا کر دے، تاکہ میں اپنی تنگ دستی والی زندگی کو چھوڑ کر ایک اچھے کھانے والی زندگی گزار سکوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ٹھیک ہے میرے دوست، میں آپ کا یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہم کلام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، اس شخص کے نصیب میں صرف اور صرف ایک بوری اناج کی ہے جو کہ اس کے نصیب کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے میرے اللہ، میں اس کو جا کر بتا دوں گا کہ آپ کے حصے کی صرف اور صرف ایک بوری ہے، اگر آپ ایک بوری ایک دم ساتھ لینا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رزق عطا کر دے گا۔ وہ شخص سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بتایا کہ آپ کے نصیب کی، آپ کے حصے کی ایک اناج کی بوری ہے، اگر آپ ایک اکٹھا لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ اے اللہ، اس شخص کو ایک بوری عطا کر دو تاکہ وہ اپنی زندگی کے کچھ ایام پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور بعد میں جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو ایک اناج کی بوری جو اس کے نصیب کی تھی اس کو عطا کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن بعد پھر اس شخص سے ملاقات دیکھا اور دیکھتا کیا ہوں کہ اس کے گھر کے باہر دیگیں پک رہی ہیں اور غریب و مساکین لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ سب کو کھانا کھلا رہا ہے، اتنے عظیم اور خوبصورت دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ جا کر ہم کلام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ، جب کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کے نصیب میں صرف ایک بوری اناج کی ہے، لیکن یہاں تو یہ دیگیں بانٹ رہا ہے، یہاں پر تو یہ غریب و مساکین کو کھانا کھلا رہا ہے، یہاں پر تو اس نے عظیم اور خوبصورت دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں، اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ نے صحیح فرمایا، بالکل آپ نے صحیح عرض کی کہ اے اللہ، کہ اس کو صرف ایک بوری اناج کی جو اس کے نصیب کی تھی، اب اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ سنو، اس نے میرے ساتھ تجارت کی، اس نے جتنا میں نے اس کو رزق دیا، اس نے آدھا خود کھایا، آدھا میری راہ میں قربان کر دیا، آدھا میری راہ میں آپ غریب و مساکین کو کھلایا، اس لیے میں نے اس کو اتنا نواز دیا ہے کہ اب اسے سمیٹا نہیں جائے گا، یہ بالکل سمیٹ نہیں سکے گا، اس نے میرے ساتھ تجارت کی ہے۔ اے موسیٰ کلیم اللہ، اس کو اب میں اتنا نوازوں گا کیونکہ اس نے میری راہ میں تمام غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، ہر لقمے کے بدولت اس کو میں اتنا عطا کروں گا کہ اس کی دنیا بھی راضی ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی راضی ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت ربیعہ بصری کے پاس ایک نوجوان فقیر آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مانگنے لگا، کہنے لگا، اللہ کا واسطہ دے کر مجھے کچھ کھانے کو دے دو، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ تو حضرت ربیعہ بصری کے ہاں صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، ان کی خادمہ نے حضرت ربیعہ بصری کی اجازت کے ساتھ اس نوجوان فقیر کو دے دی۔ تو پھر کچھ ہی دیر بعد ایک دروازے پر فقیر آیا اور کہنے لگا، جناب یہ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ جب دیکھا تو 5 روٹیاں تھیں تو حضرت ربیعہ بصری نے کہا، اے جناب، آپ ہمارے دروازے پر غلط آ گئے ہیں، آپ غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد ایک نوجوان شخص پھر آیا اور 10 روٹیاں لے کر آیا، کہنے لگا، جناب آپ کے لیے میرے عزیز و اقارب نے کھانا بھجوایا ہے، یہ 10 روٹیاں ہیں، آپ رکھ لیں۔ حضرت ربیعہ بصری نے فرمایا، نہیں، یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں، آپ غلط پتہ پر آ گئے ہیں۔ پھر 10 سے کچھ منٹ بعد پھر ایک شخص نوجوان 20 روٹیاں لے کر آیا تو حضرت ربیعہ بصری نے اپنے ہاں روٹیاں رکھ لیں۔ تو ملازمہ کہنے لگی، محترمہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے 5 آئیں آپ نے نہیں رکھی، پھر 10 آئیں آپ نے نہیں رکھی، اب 20 آئی ہیں آپ نے رکھ لی۔ تو حضرت ربیعہ بصری فرمانے لگی،
میری دوست ہے، میری دوست سنو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ تجارت کرتا ہے، جو میری راہ میں ایک دیتا ہے، میں اس کو دگنا کر کے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں عطا کی تھی، اللہ نے مجھے 20 روٹیاں دینی تھی، نہ 10 تھی ہماری، نہ 5 تھی ہماری۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 20 روٹیاں دینی تھی اور یہ 20 روٹیاں میری ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے تو اللہ اس کو دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی ایک دیتا ہے، اللہ اس کو 7 گنا زیادہ کر کے عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے تجارت کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اپنی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مساکین کو، غریبوں کو، سب کو کھانا کھلاؤ، تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں خیر و برکت عطا کر، آمین یا رب العالمین۔